کا امتحان لیا تو ان کے دلوں کو تقوی سے بھرا ہوا پایا، اور آگے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے اور ان لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ علیہ السلام کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا، آپ شریعت کا کوئی حکم بتلاتے، آپ شریعت کی کوئی تعلیم صحابہ کو دیتے تو آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے، فوراً صحابہ کرام کی زندگی میں وہ چیز داخل ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کب ملا؟ جب صحابہ نے قربانیاں دی، صحابہ کرام کو مارا جاتا تھا، ان کو پیٹا جاتا تھا، ان کو ستایا جاتا تھا، آپ علیہ السلام نے جب مکہ المکرمہ میں دین کے پیغام کو اور دین کے مشن کو شروع کیا تو مکہ المکرمہ کے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بات کو مانا، چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محنت کرتے ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ادھر مکہ المکرمہ کے مشرکین مکہ صحابہ کو پریشان کر رہے ہیں، صحابہ کو ستا رہے ہیں، آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، قربان جائیے آپ کی ذات پر، آپ کے جانثار صحابہ پر کہ انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے پتھروں کو جھیلا، انہوں نے پریشانیوں کو جھیلا، انہوں نے مصیبتوں کو جھیلا، انہوں نے پٹائی کو برداشت کیا، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن اللہ کے کلیمے کو، حضور کی رسالت کو نہیں چھوڑا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے سچے جانشی ہیں، آپ سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت بلال کو مکہ المکرمہ کی زمین پر گھسیٹا جاتا تھا، آپ کو پریشان کیا جاتا تھا، آپ کو مارا جاتا تھا، آپ سے کہا جاتا کہ اے بلال تو اللہ کا انکار کر دے، اے بلال تو حضور کی رسالت کا انکار کر دے، لیکن حضرت بلال لوگوں سے کہتے، مشرکین مکہ سے کہتے کہ سنو، میں اپنی جان کو قربان کر سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو قتل کرا سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو دنیا سے ختم کرا سکتا ہوں، لیکن میں اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے حضرت بلال کو نوازا، اللہ نے حضرت بلال کو وہ مقام دیا کہ آپ علیہ السلام نے جب تک آپ زندہ رہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مؤذن رہے، اذان دیتے رہے، جب آپ دنیا سے چلے گئے، جب آپ اس دنیا سے پردہ پوش ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے، اور حضرت بلال نے کہا کہ ان آنکھوں سے میری یہ آنکھیں آپ علیہ السلام کو دیکھتے تھی، آپ دنیا سے چلے گئے، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ المنورہ کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت۔ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کھیت میں کام کر رہے ہیں، چنانچہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو وہ صحابی جو کھیت میں کام کر رہے تھے اپنے کام کو چھوڑ دیا، اور کام کو چھوڑنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے یہ عرض کیا، اے اللہ میری آنکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی، آج میرے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، میرے یہ کان تو آپ علیہ السلام کی باتوں کو سنتے تھے، آپ دنیا سے چلے گئے، میری آنکھ
آپ کے بعد کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، میرے کان آپ کی بات کے علاوہ کسی کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے، میرے کانوں کا سننا ختم ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی اور کان سے سننا بھی بند ہو گیا۔ کس کی محبت میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میرے بھائیوں۔ جب انہوں نے آپ علیہ السلام سے سچی محبت کی، انہوں نے آپ کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، اپنی آل و اولاد کو قربان کر دیا، اپنی بیوی اور بچوں کو قربان کر دیا، میرے بھائیوں اپنی جائیداد کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، تو پھر اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے ابتدائی اسلام میں قربانیاں دی، جس طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی رسالت کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر عرض کیا کہ اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے۔ صدیق اکبر نے آپ کی بات کو فوراً قبول کر لیا تو اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا، فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی سب سے افضل ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آگے چلیں، آپ علیہ السلام نے مدینہ المنورہ میں یہ اعلان کیا کہ لوگوں سنو، جس کا میرے اوپر کوئی حق ہو آج وہ آ کر مجھ سے حق لے لے سوائے ابو بکر صدیق کے، اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، ان کے احسانات کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی دے سکتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے علاوہ بے شمار صحابہ نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ جن کی قربانیوں کو اسلام نے فراموش نہیں کیا ہے، جن کی قربانیوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فراموش نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اللہ نے بیان کیا کہ وہ مہاجرین و انصار جو ابتدائی اسلام میں سبقت کرنے والے ہیں، جنہوں نے ابتدائی اسلام میں قربانیاں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پیروی کی، ان کی باتوں کو مانا، یعنی صحابہ کے اقوال کو، ان کے افعال کو، ان کی زندگی کو، ان کے چلنے کو، ان کے سونے کو، ان کے پڑوس میں رہنے کو، اور اس کے علاوہ جتنے کام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیے ہیں، اگر بعد کے لوگوں نے صحابہ کرام کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارا، ان کی باتوں کو مانا اور ان کے اقوال و افعال کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا، تو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور آگے فرمایا اعد اللہ لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ پہلی چیز تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صحابہ کرام کی باتوں کو قبول کر کے اپنی زندگی میں داخل کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرات صحابہ کرام، بھائی زور سے نعرہ لگائے، حضرات صحابہ کرام، ایک ایک شخص، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرات صحابہ کرام، حضرات صحابہ کرام، حضرت مفتی محمد بلال صاحب، حضرت مفتی محمد بلال صاحب۔ تو بہرحال دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے
کہ سب سے پہلی چیز تو اللہ کی رضا یعنی اللہ کا راضی ہونا اور ان لوگوں کا اللہ سے راضی ہونا، یہ پیغام اللہ نے ان لوگوں کو دیا ہے جنہوں نے صحابہ کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارا، اور دوسرا پیغام اللہ نے ان لوگوں کو یہ دیا ہے کہ جن لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال کو اور ان کے افعال کو اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا، اور جنت بھی ایسی ہوگی جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ آپ دنیا کے حالات کا جائزہ لیجئے اور دنیا کے پارکوں کا مشاہدہ کیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پارکوں میں جانے والے پارکوں میں جاتے ہیں، گھومنے والے گھومتے ہیں، ٹہلنے والے ٹہلتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہوگا پارکوں کی خوبصورتی کے لیے باقاعدہ تالاب بنائے جاتے ہیں، سوئمنگ پول بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو جائیں۔ میرے اللہ نے، میرے پروردگار عالم نے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جن کو جنت میں اللہ تبارک و تعالی داخل کریں گے، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایسی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے تاکہ جنت میں آنے والا کسی چیز میں پریشانی کو محسوس نہ کرے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ جنت سے نکال دیا جائے گا۔ جس طریقے سے دنیا کے پارکوں میں انسان گھومتا ہے، 10 روپے 20 روپے دے کر 10 منٹ 20 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، پھر اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان لوگوں کو ہمیشہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ انسانوں کے لیے بڑی کامیابی ہوگی، یہ ان لوگوں کے لیے بڑی کامیابی ہوگی جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جبار رک گیا، جبار